بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ نظام کے خلاف آوازیں مسلسل اٹھ رہی ہیں، بلکہ اب زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حامد میر صاحب کے بعد اب سہیل وڑائچ صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں اور اندازہ لگائی انہوں نے کالم میں موجودہ نظام کی جئی تئی پھیر دی ہے کہ جی یہ کس طرح کا نظام ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ حامد میر صاحب تو اپنے پروگرامز میں بھی کھل کر بات کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور بات بھی کی ہے، لیکن جو سلمان اکن راجہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ سلمان اکن راجہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میڈیا اور عدالتوں میں بولنا بند کر دو۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی ان دھمکیوں سے آگاہ کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دھمکیاں دینے والوں کے خلاف کارروائی کون کرے گا۔ حامد میر نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے سامنے سلمان اکن راجہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو فوجی ٹرائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے آپ خاموش ہو جائیں۔ تو یہ اب وہ جیو پر اپنے پروگرام میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے سہیل وڑائچ صاحب کی، انہوں نے کالم لکھا ہے پھر وہی ہو رہا ہے۔ اب پورا کالم ویسے پڑھنے والا ہے، اس میں اہم ترین حصے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ خبریں چلیں کہ محمد بن سلمان سے بات ہو گئی ہے، سعودی عرب سے بات ہو گئی ہے کہ جی عمران خان کی رہائی کے بارے میں امریکہ کچھ نہیں کرے گا، اور یہاں سے لوگ گئے ہیں، انہوں نے منا لیا ہے، چیزیں مینج کر لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن پہلے جو بات سہیل وڑائچ صاحب نے کی ہے وہ سنیے۔ سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں اپنے کالم میں 5 فروری کو، یہ آج کا کالم ہے جی، کہ پھر وہی ہو رہا ہے۔ کسی بھی ملک کے عوام کی خواہشوں اور آدرشوں کا ترجمان صرف اور صرف آئین ہوتا ہے۔ آئین ہی ملک اور عوام کی منزل کا تعین کرتا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس متفقہ جمہوری اور اسلامی آئین تحریری شکل میں موجود ہے۔ 1973 کا آئین دنیا کا پہلا آئین تھا جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے رہنما اصولوں اور عوام کی خواہشات کی روشنی میں اسلام اور جمہوریت کو ملا کر چلنے کی ایک نئی راہ متعین کی گئی تھی۔ یہ دنیا کے بہترین آئینوں میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی تو مارشل لاء کے ذریعے آئین کو معطل رکھا گیا اور کبھی عدلیہ نے اس کی من مانی تشریحات سے اسے گہنانے کی کوشش کی، اور کبھی سیاسی حکومتوں نے آئین کو بائی پاس کر کے اپنا الو سیدھا کیا۔ عوام کو گمراہ کیا جاتا رہا کہ آئین کے تحت چلیں تو فیصلے کچھوے کی رفتار سے ہوتے ہیں، مارشل لاء اور آمریت ہو تو فیصلے گھوڑے بن جاتے ہیں۔ اس گمراہی نے آئین کو بائی پاس کرنے کا جواز فراہم کر رکھا ہے۔ تیز فیصلے ملک کو ایک قدم آگے اور 4 قدم پیچھے لے جاتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے فیصلے ہوں یا جنرل مشرف کے فیصلے، سیاسی حکومتوں کی آئین کو بائی پاس کرنے کی کوششیں ہوں یا خفیہ طاقتوں کی پروسیجر سے ہٹ کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش، یہ سب ملک کے لیے بڑے بگاڑ کا باعث بنے ہیں۔ ماضی میں بھی لوگ یہ خوشنما خواب دیکھتے تھے کہ تیز رفتاری آئین و قانون اور طریقہ کار سے ہٹ کر ہی ممکن ہے۔ آج بھی لوگ اسی گمراہی کا شکار ہیں۔ پچھلے 75 سال سے یہی غلطی دہرائی جا رہی ہے، پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے اور آج کل پھر وہی ہو رہا ہے۔ آج کل پھر سے نئے صوبے بنانے کے مشورے دیے جا رہے ہیں، کبھی گیٹ نمبر 4 پر اور کبھی پنڈی میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان موجودہ طریقہ کار سے نہیں چل سکتا، بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ افواہیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ بڑے بڑے تاجر بند دروازوں کے پیچھے یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوری نظام نہیں چل سکتا، سیاستدان ملک چلانے کے اہل نہیں، یہ مقتدرہ ہی ہے جو اپنی طاقت اور قوت نافذہ سے اس ملک کو سیدھا کر سکتی ہے۔ بڑے بڑے مدبر اعداد و شمار سے 18ویں ترمیم کے خلاف دلائل دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے امیر اور فیڈریشن مقتدرہ غریب ہو چکے ہیں۔ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ زراعت کا معاملہ ہو یا معیشت کا مسئلہ، امن و امان کی صورتحال ہو یا خارجہ پالیسی کے داؤ پیچ، اس میں بیچاری کمزور ترین سیاسی حکومت کی آواز دبانے کی مہم جاری و ساری ہے۔ بڑے فیصلے حکومتی ایوانوں میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہ سب کچھ نظر نہ آنے والے کر رہے ہیں، غرض کہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے۔ اگر معاملات ایسے ہی چلتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو 75 سال سے نکل رہا ہے، یعنی ہم آگے جانے کی بجائے مزید پیچھے چلے جائیں گے۔ تزادستان کا مسئلہ یہ ہے کہ خاص ہو یا عوام سب سمجھنے لگے ہیں کہ ملک چورن سے چلے گا۔ کچھ کا یقین ہے کہ شارٹ کٹ بہترین راستہ ہے، کئی بزرگ جمہور ماورائے آئین اقدامات کو بہترین حل گردانتے ہیں۔ کئی احمق آئین کو 12 صفحات کی وہ کتاب سمجھتے ہیں جو ان کے عزائم میں رکاوٹ ہے۔ آئین کسی بھی ملک کا مقدس صحیفہ ہوتا ہے جس پر سب مال اور سب بڑوں کو حلف اٹھانا پڑتا ہے۔ میری آزادی سے لے کر عہدیداروں کی طاقت، سب کی جڑیں اس آئین سے جڑی ہوئی ہیں۔ چورن، شارٹ کٹ یا ماورا آئین و قانون اقدامات وقتی، سطحی اور متنازع ہوتے ہیں۔ دائمی، گہرے اور غیر متنازع اقدامات صرف آئین کی روح کے مطابق ہی حل ہو سکتے ہیں۔ میری طالب علمانہ رائے میں اصل مسئلہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقل نہ ہونا ہے۔ آگے وہ تفصیل لکھتے ہیں، اینڈ پہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے جو حکومت جیسی بھی آئی ہے اس کو اختیارات دے دیں۔ اب یہ رونا، نون لیگ بھی رو رہی ہے، سارے رو رہے ہیں، لیکن جو باتیں سہیل وڑائچ صاحب نے کر دی ہیں کہ 75 سال سے وہی ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف کون کھڑا ہوا؟
آج عمران خان کھڑا ہوا ہے، میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب یہ تو ڈیلیں کرتے رہے، تو آج اگر کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جس طرح سے حکومت آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، پھر یہ کہے کہ جی نہیں یہ تو 26ویں آئینی ترمیم ہم سے زبردستی کروا دی، یہ سارا کچھ جو سہیل بھائی صاحب کہہ رہے ہیں زبردستی کروایا جا رہا ہے، جو ججز کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ سب کیا ہے، تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں جو 75 سال میں نکلتا ہے، یہ سہیل بھائی صاحب نے سارا کچھ لکھ دیا، اس حکومت کا کچا چٹا کھول دیا۔ پھر عمران خان کہتے ہیں نا ان کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، تو بات ہی ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے، تو پھر وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں سہیل بھائی صاحب کے اس کالم کے تحت۔ تو اچھا، اب آ جائیے سعودی ولی عہد کے بارے میں، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خبر ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اب ایک طرف تو یہ کہا گیا، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ محمد بن سلمان سے یا سعودی عرب سے بات ہوگی ہے، وہ منا لیں گے امریکہ کو، ٹرمپ کو، کہ بھائی آپ نے کچھ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا۔ ہر حکمران اپنا مفاد دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنا اس کا قومی مفاد، ذاتی مفاد کہیں، اپنے ملک کا مفاد، اس نے اپنے ووٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب محمد بن سلمان نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے، ان کے ملک کا کس میں ہے۔ اب لہٰذا وہ یہ بھی نہیں کہ ٹرمپ کی ساری باتیں مانیں گے، یا ٹرمپ سعودی عرب کی ساری باتیں مان لے گا، اگر یہ جو خبریں پھیلائی گئی ہیں وہ درست ہیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ سعودی عرب نے ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا بیان مسترد کر دیا۔ فلسطینی ریاست قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے سعودی عرب۔ اب ٹرمپ تو چاہے گا کہ معمول پر آ جائیں، ساری بات ہو جائے۔ ٹرمپ تو شاید کوئی بھی ہو پاکستان میں، چاہے عمران خان یا کسی کی حکومت ہو، کہے گا جی اسرائیل سے تعلقات بنا لیں، لیکن عمران خان نے تو وہاں بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ تو اب محمد بن سلمان کیوں کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ ٹرمپ کو، اگر اتنی اچھی ان کے ساتھ ہے؟ تو لہٰذا ٹرمپ نے اپنے ووٹرز کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہیں، اس نے اپنی چیزیں دیکھنی ہیں، محمد بن سلمان نے اپنی چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو یہ ان کا صاف بیان ہے کہ فلسطینی ریاست کی قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے متعلق تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا یہ رد عمل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ غزہ کے رہائشی کو مصر یا اردن منتقل ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اس کو سب رد کر رہے ہیں، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بات حامد میر صاحب نے کہی تھی کہ عمران خان پر بھی دباؤ تھا کہ جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن وہ نہیں مانے، اور سعودی عرب بھی تھا اور کئی اسلامی ممالک تسلیم کرنے لگ گئے تھے، اور پاکستان بھی پریشر کا سوچا جا رہا تھا، لیکن وہ بات پھر بنی نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ بھی وجوہات ہیں، یا یہ بھی چیزیں تھیں جس پہ اختلافات تھے اور عمران خان کو ہٹانا ضروری تھا، لیکن وہ تو پھر آگے چل کے خاص طور پر وہ رشیا کا معاملہ ہوا اور دیگر معاملات ہیں، ڈومیسٹک بھی ظاہر ہے، اس میں عمران خان کہتے ہیں کہ جی سارا کچھ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا تھا، اور باہر جا کر بتایا کہ جی یہ آپ کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ساری گیم کھیلی گئی۔ ادارے کے حوالے سے جناب، جوڈیشری کے حوالے سے اس خبر سن لیجئے۔ متحدہ اپوزیشن اتحاد کے بعد اب انہوں نے تو آگے بڑھنا ہی ہے، اور اب ان کے حوالے سے اگلا لاہ عمل بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اب آگے جس طرح سے چلنا ہے اس میں اب ایک تحریک وہ چلائیں گے اس حکومت کے خلاف، اس میں ساری جماعتیں شامل ہو جائیں گی اپوزیشن کی۔ عدالت سے جو خبر ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنا مقدمہ لڑنا شروع کر دیا۔ ایک تو کوئی استعفیٰ نہیں آ رہا، جس طرح جو منصور علی شاہ صاحب سے منیب اختر سے چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی ڈٹ گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن دائر کر دی ہے، جس کا مقصد اپنے ادارے کے اندر امتیاز برتنے یا زیادتی ہونے کے خلاف اپیل ہے۔ ججز نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے، اور مستقبل کی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ جنگ لڑی جانی ہے، طویل ہے، اور اس میں اگر کوئی ڈٹ جائے تو آپ دیکھیے کہ وہ آپ کو بظاہر نظر آئے گا جی تعداد کم ہے، لیکن وکلاء کی زیادہ تعداد ان ججز کے ساتھ ہے جو باضمیر، باکردار اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ وہ ججز جنہوں نے خط لکھا تھا مداخلت کے خلاف، اب آپ دیکھیے یہ جنگ لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ جنگ طویل ہونی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی، یعنی جس کے بارے میں خود جج صاحب نے کہہ دیا ایک تقریب میں کہ یہ سارا کچھ تو ہوا ہے خط کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے، تو آپ دیکھیے اور ان کو کیا کیا کرنا پڑے گا، اور کتنا ان کو ایکسپوز ہونا پڑے گا۔ تو یہ جنگ ابھی جاری ہے، اور یہ لگتا ہے کہ کوئی ابھی بہت جلدی ختم نہیں ہونی، اور اس جنگ میں اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے پاس سارا کنٹرول ہے تو نہیں جناب، یہ جنگ آخر کار لگتا ہی ہے کہ اس میں آئین قانون کے ساتھ جو بھی کھڑے ہیں، وہ عوام ہیں، وہ صحافی ہیں، وہ وکلاء ہیں، وہ ججز ہیں، جیت آخر میں ان کی نظر آ رہی ہے، چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو، جس طرح ابھی اپوزیشن کا اتحاد نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جنگ اب شروع ہو چکی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں اور لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس جنگ میں آپ نے دیکھا متحدہ اپوزیشن بن گئی ہے، اور اگلے 2 ہفتوں میں ان کا لاہ عمل بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔